تمام طرح کی تعریفیں اور عبادتیں اس رب کے لیے جو سارے کائنات کا مالک ہے اور خالق ہے، اور اس کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم اس کے محبوب بندے ہیں، سچے رسول ہیں، آخری رسول ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے، ایک ایسا دین ہے جو حق پر ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا فرقان یعنی قرآن مجید ایک فرقان ہے، ایک سچی کتاب ہے جو ماضی اور مستقبل کی خبر دیتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وآلہ وسلم سچے رسول ہیں۔ بے شک اللہ کے نبی ہماری جان، مال، گھر اور پریوار اور ماں باپ سے بھی بڑھ کر ہیں، زیادہ امپورٹنس رکھتے ہیں، زیادہ مہتو رکھتے ہیں۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں دوستو، اور تمام مسلمان بھائی جن کے دل میں ایمان ہے، اس عشق رسول ہے، اللہ سے محبت ہے، اس کے دین سے محبت ہے۔ دوستو، چہرہ دکھانے کا کوئی مقصد نہیں ہے، بس مجھے ایک میسیج، ایک بات پہنچانی ہے آپ تک، آپ سب مسلمان بھائیوں تک، کہ کچھ دن میں اور بہت دنوں سے اور ہر زمانے میں گستاخ رسول رہے ہیں، اور یہ قیامت تک رہیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ابھی حال فی الحال جو فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ جو ایک انفارمیشن چل رہا ہے، ایک مردود جو اسلام کا دشمن شیطانی لباس میں اسلام دین کو غلط نظریے سے دیکھ رہا ہے، اس کو غلط میسیج دے رہا ہے لوگوں کے بیچ، اور اپنے ہی جاتی کے لوگ کو بھڑکا رہا ہے اسلام کے اگینسٹ، اور اسلام کے جو اللہ کے آخری نبی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ وہ باتیں بول رہا ہے، وہ باتیں بتا رہا ہے جو معاذ اللہ نعوذ باللہ ان کے شان کے لائق نہیں ہے۔ بے شک آپ سب جانتے ہیں بھائیوں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا کردار کیسا رہا ہے اور سب سے افضل رہا ہے۔ بے شک وہ امام الانبیاء ہیں، انبیاءوں کے امام ہیں، اور اللہ کی مخلوق میں سب سے بہترین مخلوق انسان ہے، انسانوں میں سب سے بہترین مخلوق انبیاء کی ذات ہے، اور انبیاء میں سب سے بہترین مخلوق اللہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو بنایا، بے عیب بنایا، ہر طرح کا علم انہیں عطا کیا، اور بے شک کل قیامت کے دن انہی کے صدقے ہمیں بخشے گا۔ ہماری بخشش جو ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہی ہوگی، وہ ہماری بخشش کرائیں گے، یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ تو دوستو، یہ جو مردود نرسنگھانند ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان و شوکت میں جو گستاخی کر رہا ہے، اللہ کی اس پہ لعنت ہو، اور تمام جتنے بھی فرشتے ہیں ان کی اس پہ لعنت ہو، تمام انبیاء ہیں ان کی اس پہ لعنت ہو، اور ہر مسلمان بھائی کی طرف سے یہ ہونا چاہیے کہ اس پہ لعنت بھیجے۔ دوستو، ہم سارے جو نوجوان ہیں، مسلمان بھائیوں ہیں، یہ دیکھ کر من میں بیٹھا لیتے ہیں کہ غلط ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، فیس بک پہ ہم کمنٹ لکھ دیتے ہیں، پوسٹ شیئر کر دیتے ہیں۔ دوستو، آپ یہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کریے، پر کم سے کم اگر آپ اپنی فزیکلی یعنی اگر آپ ذاتی طور پہ اگر آپ مدد نہیں کر سکتے ہیں، آواز اگر نہیں اٹھا سکتے ہیں، اس قابل اگر نہیں ہیں، تو کم سے کم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس مردود کی زبان میں ایسی بیماری دے دے کہ اس کے حلق سے پانی تک نہ اترے، اور یہ تڑپ تڑپ کر اس دنیا میں زندگی جیے، اس کا آخرت بھی برباد ہو اور دنیا بھی برباد ہو۔ دوستو، ہم تمام مسلمان جانتے ہیں کہ ہمارا دین حق پر ہے، ایک خدا کی عبادت ہونی چاہیے۔ اسلام اسی لیے آیا ہے۔ عرب کے جو ممالک تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، چاند، سورج، پتھر، گائے، بیل وغیرہ وغیرہ کی لوگ کی پوجا کرتے تھے۔ اس کو پینتھزم کہتے ہیں، آپ نیٹ پہ سرچ ماریں، اس کو پینتھزم کہتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو بنایا ہے تو بے شک
عبادت اور پوجا اللہ ہی کی ہونی چاہیے۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں اللہ کی مخلوق ہیں، تو اللہ کے نبی کی جو شان اور شوکت میں جو عظمت و شان ہے، اس پہ کوئی بھی اگر گستاخی کرتا ہے یا کوئی بھی بدعملی کرتا ہے تو یہ ہم بالکل برداشت نہیں کریں گے دوستو۔ تو کم سے کم آپ گھر بیٹھے آپ یہ دعا کریں، نفل نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کریں اللہ کہ اس مردود کو ایسی سزا دے۔ کوئی کمپرومائز نہیں دوستو، گستاخ رسول بالکل آپ برداشت نہ کریں۔ ہمارا ایمان تب تک مکمل نہیں ہے جب تک ہمارے دل میں اس کے رسول نہیں ہے۔ وہ ہمارے ماں باپ، گھر پریوار، اولاد، مال، ہر چیز سے افضل ہیں، زیادہ بہتر ہیں، اور ان کا حق ہے کہ اگر ہم اپنی قربانی بھی دیتے ہیں تو بھی ہم ادا نہیں کر سکتے۔ ان کا امت پہ بہت بڑا احسان رہا ہے دوستو۔ تو کم سے کم اس ویڈیو کو ان تک پہنچائیں تاکہ لوگ کو پتہ چلے کہ ہمیں ایسے سچویشن میں کیا کرنا ہے۔ اب گھر کی خواتین جو ہیں وہ تو لڑنے نہیں جا سکتی ایسے حالات میں، پر کم سے کم اللہ سے دعا تو کر سکتی ہیں، یا اس قابل بھی نہیں ہیں۔ سب سے خراب ماحول ہمارے گھر کی خواتین کا بنا ہے۔ ان کا سب سے زیادہ وقت بیتتا ہے، رمضان کے دن بھی ان کا وقت بیتتا ہے انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، ٹی وی پہ۔ کتنے شرم کی بات ہے۔ اس سے اچھا کہ آپ مسلمان نہ ہوتی، میں آپ کو بتا رہا ہوں گھر کی خواتین لوگ کو، کہ دنیا کے پیچھے آپ لوگ لگی ہوئی ہیں جو کہ ایک دھوکہ ہے۔ کیا ہم اس قابل نہیں ہیں کہ تھوڑا نفل نماز پڑھ کے اللہ سے مدد کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمارے بس کی یہ بات نہیں ہو پا رہی ہے؟ کیونکہ جو ماحول کریٹ ہوا ہے دوستو، ہم یہ نہیں کریں کہ آپ لوگ جہاد کی لڑا نکلیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ کم سے کم ابھی سچویشن ایسا ہے تو کم سے کم دل میں دعا تو کر سکتے ہیں اللہ کے لیے کہ جو بھی گستاخ رسول ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہوئے، اللہ اس کو ایسے عذاب میں مبتلا کر دے، ایسے عذاب میں اس کو پکڑ لے کہ وہ دنیا بھی دیکھے کہ اس نے گستاخ رسول کا کیا انجام ہوا ہے۔ تو ایسے حالات میں آپ خود کے بارے میں سوچئے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اسلام نہیں پھیلائے ہوتے، ان کے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد نہیں کیا ہوتے لوگ، تو کیا ہم تک دین پہنچتا؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بس جس طرح صبح شام کھانے کو مل جاتا ہے ویسے ہمیں دین مل گیا؟ آپ ہسٹری اٹھا کے پڑھیں اسلام کا، اتنا دردناک سچویشن رہا ہے، ہر طرح سے اسلام کو توڑنے کی کوشش کی گئی ہے اور ابھی بھی کی جا رہی ہے، کیونکہ آپ کے دل میں دنیا کی جو عیش و آرام بسی ہوئی ہے، وہاں اسلام دین اور نبی سے محبت نہیں بس سکتی جب تک آپ اس چیز سے دور نہ ہوں۔ 4 اور 5 اور 6 اور 10 12 سال کی زندگی ہے، خوب زیادہ جئیں گے تو 20 سال جئیں گے، 60 سال جئیں گے، جس میں سے آدھا وقت سونے میں نکال دیجئے۔ اگر آپ صحیح سے کیلکولیٹ کریں تو اپنی زندگی کا آپ نے صرف 10 سے 12 یا 20 سال ہی جیا، اس سے زیادہ نہیں جیا۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے اللہ جو ہمیں نوازے گا، تو آخرت کو بھول گئے ہیں اور دنیا کی طرف پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ دنیا میں کچھ نہیں ہے دوستو، آپ دنیا جیے پر ایسے مت جیے کہ کم سے کم کوئی ہمارے آس پاس کے لوگ گستاخ رسول نکل جائے اور ہم خاموش ہو جائیں اور خاموشی اختیار کر لیں، پھر تو ہم پہ بھی لعنت ہونی چاہیے۔ یہی حالات اسپین میں کریٹ کیا گیا تھا، ایک پاگل کو گستاخ رسول بنا کر پورے شہر میں گھمایا گیا اور وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پہ نعوذ باللہ معاذ اللہ گالیاں دیتا رہا، اور کوئی مسلمان اس پر آواز نہیں اٹھایا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ مسلمانوں کو گھر سے نکال کر کاٹا گیا تھا۔ یہ اسپین کی ہسٹری میں بتا رہا ہوں، آپ پڑھیں تو سمجھ میں آئے گا، آپ سرچ ماریں۔ تو دوستو کم سے کم اپنے حالات کو اور اپنے سچویشن کو سمجھیں اور اس کے حساب سے ڈھلیں، اللہ سے مدد مانگے۔ یہی وقت ہے دوستو، کم سے کم آپ فزیکلی مدد نہیں کر سکتے تو کم سے کم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس نرسنگانند جیسے جو لوگ پیدا ہونے والے ہیں اور ہو چکے اور ہو رہے ہیں، اللہ انہیں ایسی سزا دے، ایسی بیماری میں مبتلا کرے کہ ان کے زبان سے آواز نہ نکلے، جس زبان سے انہیں گستاخی نبی پہ تہمت لگائے، نبی کی شان میں گستاخی کی، اس زبان میں ایسی بیماریاں عطا کر دے اللہ کہ حلق سے پانی بھی اگر اترے تو تیزاب کی شکل میں پورے پیٹ کو جلا کے راکھ کر دے۔ اللہ یزید سے بھی بدتر موت دے ایسے لوگوں کو جو ہمارے گستاخ رسول ہیں۔
آپ یہ ویڈیو سن کر ان تک ضرور پہنچائیں، سب کو پہنچائیں جو ہمارے مسلمان بھائیوں ہیں، اسپیشلی مسلمان بھائی اپنے گھر کی خواتین کو سدھاریں۔ یہ دنیا ایک دن ختم ہونی ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی شک ہے تو بتائیں، بے شک قیامت آنی ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ آپ قرآن مجید پڑھیں، سورہ تکویر میں اللہ فرما رہا ہے کہ قیامت کا وہ منظر، سورج کو لپیٹ لیا جائے گا، تارے جھڑ پڑیں گے، اللہ کے خوف سے اونٹنیاں اپنے بچے کو گرا دیں گی۔ تو کیا آپ وہ دن کا سامنا کر پائیں گے؟ کیا آپ کا دل کا جو شریر کا جو دل ہے، کلیجہ اتنا مضبوط ہے کہ اللہ کے خوف سے آپ کا دل برداشت کر پائے گا؟ کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ دوستو؟ یہ بہت شرم کی بات ہے کہ ہم نبی کا کلمہ تو پڑھتے ہیں، پر اس کے گستاخ رسول کے لیے جو گستاخ ہے ہمارے نبی کا، اس کے لیے ہم یہ دعا نہیں کر سکتے۔ اس قابل بھی نہیں ہیں ہم کہ دعا کریں اللہ سے کہ اللہ ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے، تو ہی بدلہ لے، سب سے بہتر تو ہی بدلہ لینے والا ہے۔ ارے شرم کرو تم لوگ یار، شرم کرو۔ صرف کلمہ پڑھ لینے سے مسلمان نہیں ہو جاؤ گے جب تک تم اپنے کردار کو پیش نہیں کرو گے۔ کل قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ میرے گھر کا پڑوسی مجھے گالیاں دے رہا تھا اور میں خاموش رہا؟ لعنت ہے ایسے شریر پر اور ایسے طاقت پہ لعنت ہے کہ تمہارے پاس دنیا کو جینے کے لیے طاقت ہے، پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 5 منٹ نہیں ہے کہ تم ایک مصلی بچھا کے 2 رکعت نفل ادا کر کے اللہ سے ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ ان لوگوں کو ہلاک کر دے جو دین کے دشمن ہیں، تیرے محبوب کے دشمن ہیں، جن لوگوں نے گستاخیاں کی ہیں، جو اہل بیت کے گستاخ ہیں، جو صحابہ کے گستاخ ہیں، اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ تو دوستو اس پہ آپ لوگ غور کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ میرے اس ویڈیو پہ کمنٹ دیں کہ ہاں ہمیں یہ ویڈیو اور میسج ملا ہے اور ہم وہی کر رہے ہیں جیسا آپ چاہ رہے ہیں۔ اتحاد کی بات بالکل نہیں دوستو، کافر اور منافق سے کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ ایسی زندگی ایسی زندگی پہ لعنت ہے جہاں ہمیں کافر اور منافق سے سمجھوتا کرنا پڑے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہود اور نصارہ تمہارے کبھی دوست ہو ہی نہیں سکتے۔ یہود اور نصارہ سے مطلب یہ ہے کہ وہ کافر اور منافق، یہودی کافر بھی تھے اور انہی میں سے منافق بھی تھے جو اسلام کا لباس پہن کر اسلام کے اندر داخل ہو کے اسلام کو توڑا ہے انہوں نے۔ اس پہ میں ویڈیو بنا سکتا ہوں، میرے پاس کئی ساری انفارمیشن اور نالج اور جانکاریاں ہیں، پر میرا مقصد یہ ہے کہ صرف گستاخ رسول کے لیے کم سے کم آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ ان پہ لعنت بھیجے، ان کو ایسی بیماری میں مبتلا کرے کہ جس کا علاج کہیں نہ ہو، اور بے شک سب سے بہتر بدلہ اللہ لینے والا ہے۔ آپ کریں یا نہ کریں، وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ تو بدلہ لے گا ہی، پر تمہارے نفس کو دیکھا جا رہا ہے، تمہارے ایمان کو دیکھا جا رہا ہے کہ تم کتنا اپنے نبی سے محبت کرتے ہو، اسی لیے اللہ خاموش ہے۔ ارے کم سے کم دعا کر کے تو ہم شامل ہو جائیں ان میں کہ ہاں اللہ میں نے دعا کیا تھا، ہم سے نہیں ہو پایا، فزیکلی ہم نہیں لڑ پائے، تو کم سے کم دعا تو کر لیں کہ اللہ اس پہ لعنت ہو، اس مردود پہ لعنت ہو جنہوں نے تیرے محبوب کے شان و شوکت میں گستاخی کی ہے۔ تو یہ ویڈیو سن کر ترنت اس پہ عمل بھی کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں، سب تک پہنچائیں، فیس بک پر بھی ڈالیں۔ فیس بک پہ تو تمام طرح کی ویڈیو چل رہی ہیں دوستو، نرسنگانند کے بارے میں کتنے لوگ اگینسٹ میں بھی ہیں، فیور میں بھی ہیں۔ ارے کم سے کم اللہ سے مدد تو چاہو میرے بھائی۔ اور گھر کی خواتین، آپ لوگ کو ایک میسج میں دے رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عورتیں کثرت سے جہنم میں جائیں گی۔ کیوں دیکھا؟ یہ آپ لوگ کی کمزوری ہے کہ آپ لوگ دنیا پہ اتنا زیادہ زور دی ہیں، اتنا زیادہ آپ لوگ نے زور دیا ہے دنیا پہ کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں، میں مطلب یہ دیکھی بات بتا رہا ہوں کہ آپ کی بیٹیاں سب سے زیادہ موبائل استعمال کرتی ہیں گھر پہ، انسٹاگرام پہ چیٹ وہ کر رہی ہیں، ویڈیو وہ بنا رہی ہیں، پتہ نہیں چاہتی کیا ہیں آپ لوگ، ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ مس ورلڈ بننا ہے یا مس یونیورس بننا ہے، سب یہیں رہ جائے گا۔ کتنا سے بھی اچھا فوٹو کھنچا لیں، اسٹیٹس لگا لیں یا فیس بک پہ اپلوڈ کر دیں یا کتنے اچھے تھاٹس لکھ لیں، اللہ کی قسم نہ آپ کے خوبصورتی میں ذرا بھی اضافہ ہوگا، نہ کم ہوگا، نہ زیادہ ہوگا۔ آپ جو ہیں وہی رہیں گی، کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو اپنی تعریف حاصل ہی کرنی ہے
تو اللہ کی رضا حاصل کریں۔ سب سے بہترین تعریف کرنے والا وہی ہے، سب سے بہترین عزت دینے والا وہی ہے۔ یہ دنیا ایک فریب ہے۔ اللہ نے جن لوگوں کو یہ چیز دیا ہے، دنیا میں لگے ہوئے ہیں، ان کی دنیا تک ہی محدود ہے اور دنیا میں ہی رہ جائے گی۔ قیامت کے دن ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا، ان کو کچھ عذر نہیں ملے گا۔ اللہ کے جو جنہوں نے ناراضگی حاصل کیا ہے وہ آخرت میں مایوس ہوں گے، اور جو کافر ہوں گے وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے ہی۔ کم سے کم اپنے ماحول کو سدھاریں۔ رمضان ختم ہوتے ہی مصلی لپیٹ کے الماری میں قرآن بن کر کے رکھا جائے کہیں، اور یہ کھولے گا سیدھے 1 سال بعد۔ ایسا لگتا ہے کہ 11 مہینہ اللہ دیکھ ہی نہیں رہا ہے۔ خیر ٹھیک ہے، اللہ آپ لوگ کو ہدایت دے، یہ میری دعا ہے، اور پوری کوشش کریں اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے۔ یہ کام ضرور کریں، اللہ سے دعا کریں گستاخ رسول کو اللہ سخت سے سخت سزا دے، اور اللہ ایسی سزا دے کہ پوری دنیا یاد رکھے کہ گستاخ رسول کا یہ انجام ہوا تھا۔ آپ کمنٹ باکس سے مجھے ضرور دیں میرے دوستو، اگر میری بات اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے کمنٹ ضرور دیں، اچھی نہ لگی ہو تو بھی کمنٹ دیں، تاکہ مجھے لگے کہ ہاں یہ میرے اندر کمی ہے، میں اپنے آپ کو بھی سدھاروں۔ اگر میرے اندر آپ کو کمی نظر آ رہی ہے، پر جو بات میں نے کہی ہے مجھے سب سے حق والی بات لگ رہی ہے، نرسنگھانند جیسے لوگوں پہ لعنت ہونی چاہیے۔ اللہ سے دعا کریں، مجھے کمنٹ میں لکھیں کہ ہاں میں نے یہ کر دیا ہے یا مجھے یہ میسج مل چکا ہے۔ آپ یہ میسج، یہ ویڈیو فیس بک پر ڈالیں، سوشل نیٹ ورک پہ ڈالیں، تاکہ لوگ کو ملے اور جاگروک ہوں۔ اب میں اجازت چاہوں گا آپ سے، دعا میں یاد رکھیے گا دوستو۔ کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی